السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ آج سے 2 دن کے بعد پی ڈی ایم جو 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، اپوزیشن اتحاد، یہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک دھرنے کی تیاری کر رہا ہے اور تقریباً 1 ہفتے سے نون لیگ بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے۔ انتظامات اس نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب لوگ جمع کر کے لے کر آئیں گے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی اور باقی جماعتیں اس کا حصہ ہوں گی، اور مطالبہ یہی ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یا ممنوعہ فنڈنگ کا جو کیس ہے تحریک انصاف کے خلاف، اس کا فیصلہ کیا جائے، جو کہ 2014 میں تحریک انصاف کے ہی ایک منحرف رکن اکبر ایس بابر نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی الیکشن کمیشن میں، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ تحریک انصاف میں مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اندرونی طور پر آف شور کمپنیوں سے پاکستان میں پیسہ منگایا گیا جو ملینز آف ڈالرز ہے ان کے مطابق، اور وہ ہنڈی کے ذریعے منگایا گیا۔ اس کے علاوہ ایسے بینک اکاؤنٹس ہیں جن کا کہ بتایا نہیں گیا الیکشن کمیشن کو، لیکن وہ بینک اکاؤنٹس موجود تھے اور ہیر پھیر کی گئی ہے پیسے کی، ان جو فنڈز ملے تحریک انصاف کو۔ الزام یہ بھی ہے کہ جو فنڈز اکٹھا کیے گئے وہ ایسی شخصیات سے اور ایسے اداروں سے اور ایسے ممالک سے ان کا تعلق ہے جو پاکستان دشمن ہیں۔ انڈیا کا نام اس میں آتا ہے، اسرائیل کا نام اس میں آتا ہے۔ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں۔ یہ تمام الزامات جو ہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، پی ڈی ایم اس پر احتجاج کرے گی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی تمام چیزیں جمع کرا چکے ہیں، تحریک انصاف تمام فارمیلٹیز پوری کر چکی ہے، بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائے ہیں، اپنی آڈٹ رپورٹس جمع نہیں کرائی ہیں، اور الیکشن کمیشن ان سے رسیدیں مانگ رہا ہے اور یہ رسیدیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو ایک بڑا سیاسی دنگل لگنے والا ہے، گہما گہمی ہوگی، دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دباؤ میں کیا الیکشن کمیشن آتا ہے، ادارے آتے ہیں، کیا یہ طریقہ بالکل درست ہے یا سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے، کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بات مسلسل یہ ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت یہ ایک نالائق حکومت ہے، اپوزیشن الزام لگاتی ہے، اس کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، اس نے معیشت کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ تو عوامی سطح پر تحریک انصاف کے بارے میں کیا رجحان ہے، ایک عام آدمی کیا سمجھتا ہے؟ تو میں نے ضروری سمجھا کہ لاہور اور پشاور میں لوگوں سے بات کی جائے اور جانا جائے کہ یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت سے وہ کتنے مطمئن ہیں یا ناراض ہیں۔ تو پہلے سنیں کہ لاہور میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں جو کچھ 2.5 سال میں عوام کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ لوگ مہنگائی کے چکی میں پس رہے ہیں، حکومت بھی نااہل ہے اور اداروں نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پہلی اور اس حکومت کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابھی چور لٹیروں والی حکومت نہیں ہے یہ۔ پہلی حکومت میں کرپشن بہت زیادہ تھی، سرکاری ادارے بھی کرپشن کر رہے تھے، اب لوگ پیسے نہیں لے رہے، کام بھی نہیں کر رہے۔ کارکردگی رشوت تو ویسے ہی ہے، حالات بہت برے ہیں اس ٹائم، کون سیٹسفائی نہیں ہے ہم لوگ، کرپشن بھی اسی طرح اس سے زیادہ ہے۔ کوئی رشوت کم نہیں، نئے دور میں نئی حکومت میں ویسے ہی لوگ لے رہے ہیں، اندر کھاتے میں ساری گیم چاہ رہی ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، گورنمنٹ یہ اپنے پولیسوں میں چلے جائیں، ہر جگہ چاہ رہی ہے رشوت۔ صورتحال یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے حساب سے جو کرپشن کا سلسلہ چل رہا تھا، ہمیں اس حکومت میں بالکل بھی کوئی بھی تبدیلی محسوس بالکل بھی نہیں ہو رہی، بلکہ جو ادارے جن اداروں سے میں ریلیٹڈ ہوں، میں کام کرتا ہوں، ان اداروں میں کرپشن اور اسی طریقے سے چل رہی ہے جس طریقے سے پہلے چل رہی تھی۔ اس حکومت نے تو بیڑا غرق ہی کیا ہوا ہے، نہ کوئی کھا سکتا ہے نہ کوئی پی سکتا ہے۔ میرے خیال سے تو کم ہوئی ہے رشوت، اور کافی زیادہ پولیس میں بھی انہوں نے کرپشن کام کیا اور کافی زیادہ وہ اس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ سر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور حکومت میں رشوت اور کرپشن تھوڑی کم ہوئی ہے۔ ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ اگر عمران خان کی گورنمنٹ رہی تو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ موجودہ دور دیکھا کہ جس تناسب سے ہم نے لوگوں سے گفتگو کی، اسی تناسب سے ہم نے یہ جو اقتباسات ہیں، یہ گفتگو ہے، وہ شامل کیے۔ تمام کے تمام نہیں چلا سکتے، لیکن تناسب وہی ہے تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے۔ تو 4 لوگ اگر مخالف نظر آتے ہیں تو 4 لوگ ہمیں تحریک انصاف کے حق میں نظر آتے ہیں، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ اس سے پہلے جب ہم نے گفتگو کی تھی لوگوں سے تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 7 سال سے حکومت ہے تحریک انصاف کی، وہاں لوگ کیا کہتے ہیں۔ پشاور سرکاری اداروں کی کارکردگی تو پہلے حکومتوں سے بہت زیادہ اچھی ہے۔ موجودہ حکومت میں بہت کم ہوا ہے رشوت،
کیونکہ عمران خان جو ہے وہ انصاف دار شخص ہے. موجودہ حکومت کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ ملکی حالات آپ کے سامنے کہ آج کل لوگوں کے کیا حالات جا رہے ہیں. سرکاری اداروں کی کارکردگی 85% جو سے ہے تو سیٹ ہے، 15% وہی حالات ہے، جس کا جدھر داؤ لگتا ہے تو وہ چل رہا ہے. یہ تو سارے 47 سے جو حالات آ رہی ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں تو تھوڑی بہت بہتری آتی رہے گی. یہ دور تو عذاب دور ہے جی. اس میں تو ہر چیز جو ہے مہنگی بھی ہوئی ہے، سرکاری اداروں میں بھی سارے مسئلے بنے ہیں. یہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے جی، کہیں پر بھی نہیں ہے. عوام مطمئن نہیں ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. یہ حالات ہو گئے ہیں. پہلے سے بہت زیادہ رشوت ہے اس حکومت میں، پچھلی حکومتوں کی نسبت اس میں زیادہ رشوت ہے. یار جی پہلے سے حالات بہت خراب ہے جی. پہلے بادشاہیوں سے زیادہ حالات اس کی بادشاہی میں بہت زیادہ خراب ہے. اس کا شوق پورا ہو گیا لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے جی. یار اس موجودہ دور میں تو تھوڑا بہت گزارا ہوا ہے رشوت کے میں، اور اب بھی چل رہے ہیں یار. ہاں ختم بالکل نہیں ہوا، ابھی بھی چل رہے ہیں. تو جو ہم نے گفتگو سنی لاہور سے، وہ قدرے تحریک انصاف کے حق میں زیادہ معلوم ہوئی. KPK میں جہاں 7 سال سے حکومت ہے وہاں پر لوگ زیادہ نالا نظر آتے ہیں. مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں. اندلیب عباس صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف. جاوید عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما مسلم لیگ نون. اور چودھری منظور احمد صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اندلیب عباس صاحبہ، یہ جو گفتگو سنی ہے لوگوں کی، اس سے پہلے کہ میں احتجاج پر آؤں، یہ جو گفتگو سنی ہے اس کو سن کر آپ کو اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے جب ہم یہ بات کیا کرتے تھے لوگوں سے تو اکثریت آپ کے خلاف بات کیا کرتی تھی، لیکن اب کچھ ہمیں آپ کے حق میں لوگ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو مسعود بات یہ ہے کہ حکومت خود ہم اپنی پرفارمنس ایویلویشن کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے شروع سے جو ہمیں لگی منسٹری ٹھیک نہیں کام کری، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہاں آپ نے اس منسٹر کو فوراً چینج کیا ہے. اور اگر میں یہ کہوں اور ہم یہ کہیں ایز اے گورنمنٹ کہ بہت بہتر اور سب ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہے. ہاں ہم نے بہتری کی ہے اور امپروومنٹ کی ہے، اور اس کے اندر آپ کی میکرو اکنامک ویریبلز جو ہیں، جو کہ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ اوپر سے تھوڑی بہت ادھر چیزیں لیپا پوتی کر کے کر دیں. اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی وہ تھوڑی دیر بعد پھر اکانومی ویسی چلی جاتی ہے. جیسے مہنگائی کی بات ہو رہی ہے، میرے سامنے یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے ہیں. 2 سال بعد جو قیمت تھی آٹے کی پیپلز پارٹی کے دور میں، یہ پاکستان یہ انہی کے چھوڑے ہوئے اسٹیٹسٹکس ہیں. مطلب پیپلز پارٹی کے دور کے اسٹیٹسٹکس انہوں نے خود چھوڑے ہوئے ہیں. یہ میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں، اوپر لکھا ہوا ہے. جب ان کے سارے لوگ یہ اسٹیٹسٹکس کر رہے تھے، اس میں انہوں نے لکھا ہے 467 روپے 10 kg. اچھا 2 سال بعد جو PMLN کی آٹے کی قیمت تھی وہ 447 روپے پر kg تھی، اور PTI کی حکومت 2 سال بعد 430 روپے پر kg. سو 2 سال کے بعد اگر آٹے کی قیمت جو ہے کمپیریٹیو آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت ہم نے اس کو کنٹرول بھی کیا اور ان دونوں سے کم کیا. مگر یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ کے دور میں مہنگائی نہیں ہے. میری بات کمپلیٹ کر لیں. یہ ایک چیز کی آپ ذکر کر رہی ہیں نا، میں میری بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیز کا ذکر نہ کریں. میں آپ کو نہیں، میں ایک چیز پہ ذکر نہیں کر رہی، میں نہیں کر رہی ایک چیز پہ. میں آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جو 5 سال ہوتے ہیں ان کی حکومت کے اور جو 5 سال ہیں ہماری حکومت کے، اس کے بعد آپ یہ کمپیریزن کریں کہ جی ان کی اینڈ میں چینی کی قیمت اتنی تھی، تو میں بھی کہوں گی اینڈ میں اب آپ کو فار ایگزامپل چینی کی قیمت پہلے بھی دکھا چکی ہوں. یہ پیپلز پارٹی کے 2 سال بعد 150 تک گئی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، یہ انہی کا ہے. خاقان عباسی کا انٹرویو مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے یہ دکھایا کہ آپ کے 2 سال بعد 130 روپے پہ چلی گئی تھی قیمت. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ہو گیا ہماری دفعہ، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ٹھیک، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا، آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. نہیں، میرا پوائنٹ پورا نہیں آیا. جسٹ لیٹ می ایک سیکنڈ مجھے بتائیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا سارا کچھ صحیح ہو گیا ہے، نہیں، اور ہمیں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم اس پہ کام کریں. لیکن جو فنڈامنٹلز ہیں نا ان کو درست کرنا بڑا آسان ہے. اگر آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں جیسے ان کے زمانوں میں تھا اور ایکسپورٹ کم تھی تو آپ کی اکانومی کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، آپ نے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کیا ہے آپ کے مطابق، اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کیا ہے، ہم نے کرپشن کم کی ہے، ہم نے مہنگائی میں بھی اب کم کرنا شروع کر دی ہے، لیکن سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوا. اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے کورونا کے اندر
آپ کو جابز دینی شروع کر دی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بڑھا دی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بڑھا دی ہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آ گیا 17 سال میں پہلی دفعہ. اور فیصل آباد جو مینچسٹر ہے پاکستان کا, اس میں 2 لاکھ مزدوروں کی کمی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ کام کیا ہے جو 70 سال میں اور پچھلے 20 سال میں تو فیصل آباد ایسا نہیں تھا. آپ ایسا کہہ رہی ہیں, لیکن بائنگ پاور ملک میں جو نوکریوں کے مسائل ہیں, جو ٹیکس کلیکشن آپ نے نئے ٹیکس لگائے ہیں, ٹیکس بڑھایا ہے, وہ تمام صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے. اس پہ میں آگے بات کروں گا. جاوید عباسی صاحب, سر یہ تو تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس نے بہت اچھی معیشت کو کر دیا ہے, اور لوگوں کا جو رد عمل آ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. ہم آگے بڑھتے ہیں, ذرا احتجاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سر یہ جو احتجاج ہوگا الیکشن کمیشن کے سامنے, تو اس سے آپ کو کتنی امیدیں ہیں؟ الیکشن کمیشن احتجاج پر فیصلہ کرے گا, واقعی دباؤ میں آئے گا, اور اداروں کو دباؤ میں لینا چاہیے اس طرح سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مسعود صاحب. یہ پہلے میں صرف 2 جملے صرف کہوں گا جو MLA صاحبہ نے کہی ہے. پاکستان کے تمام علاقوں میں جائیں, اور کچھ انٹرویوز آپ نے ابھی کیے ہیں جو لاہور پشاور کے, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں میرا خیال ہے تاریخ میں اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی بڑی مہنگائی نہیں ہوئی ہے. وہ پیٹرولیم پروڈکٹ دیکھ لیں, وہ آپ دیکھ لیں, دوائیوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں, وہ گیس انرجی کا آپ دیکھ لیں کس طرح انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں, اور روزمرہ کی چیزوں میں, اور جو کرائسس پیٹا ہوا ہے آٹے کا, چینی کا, انہوں نے ان کے ادوار میں, اور جو لوگوں نے پیٹرولیم میں پیسے بنائے ہیں, آٹے میں بنائے ہیں, چینی میں بنائے, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے کرائسس کبھی نہیں آئے ہیں. وہ ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ کرائسس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہلے سے بڑی, جو آپ کے دور میں آنے سے بڑی خرابی کی طرف ہوئی ہے, اس اور بڑی خرابی ہوئی کہ آپ اب روزانہ کی بنیادوں پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کبھی کسی ملک میں ایسا نظام ہوا ہے؟ اور اگر آپ اٹھ کے کسی مارکیٹ کی طرف چلے جائیں تو 2 وقت کی روٹی جو ہے کھانا کسی کے لیے مشکل ہے. بزنس مین پاکستان میں بزنس کرنا ان کے لیے مشکل ہے. انویسٹمنٹ بالکل آ نہیں رہی ہے. ان امپلائمنٹ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کس جگہ کی بات کر رہی ہے MLA صاحبہ. جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں, میرا خیال ہے وہاں جو یہ پکچر دکھا رہی ہے وہ کسی طور پہ بھی نہیں ہے. مہربانی کر کے ان کو توجہ دینی چاہیے, اور عام آدمی جس مشکلات میں اس وقت پھنسا ہے اسے نکالنا چاہیے. ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کے دور پر. یہ جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, یہ ہم نے نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے, یہ مسلم لیگ اگر نے یہ فارن فنڈنگ سے پہلے ایک مختصر سا مجھے جواب دے دیں کہ یہ جو ابھی آپ نے لوگوں کی گفتگو سنی, یہ میں نے جس سے تناسب سے لوگوں سے بات کی تھی اسی تناسب کے ساتھ آن ایئر کیا ہے. تو اس میں آپ کو فرق نہیں معلوم ہو رہا کہ تحریک انصاف سے جو زیادہ لوگ نالا رہتے تھے وہ اس دفعہ نالا نہیں تھے اتنے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی ایک نے بھی یہ کہا ہو کہ گورننس کو ایشو بہتر ہو گئی, یا انہوں نے کہا, یہ کسی نے خیبر پختونخوا کے کوئی 2-3 لوگوں نے ضرور اس بات میں کہا ہے کہ کرپشن کے لوگوں نے بات کی اس پر, انہوں نے بات ضرور کی, لیکن مہنگائی میں سارے لوگ جو تھے وہ سارے اس طرح تھے کہ اکانومی کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے, کوئی بہتری نہیں لائی جا گئی ہے. گورننس کے ایشو میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ویو ذرا مختلف تھا پنجاب کے لوگوں سے. تو یہ میں اتفاق کرتا ہوں جو آپ کا سروے آیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا, یہ ہم نے نہیں فائل کیا, یہ ہماری جماعتوں نے فائل نہیں کیا, یہ ان کے اپنے بانی روکن ہیں, اور وہ گئے ہیں اور انہوں نے سیریس ایلیگیشن لگائے. یہ ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ نئے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور کوئی بھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے وہ ماورا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ قانون سے بڑا ہے. فوری طور پر اپنی ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. یہ کئی دفعہ ہائی کورٹ گئے ہیں, کتنی انہوں نے تاریخیں لی ہیں, انہوں نے کتنی دفعہ سٹے لیا ہے. تاریخ میں اتنا لمبا کسی کیس کو نہیں ہونے دیا جتنا PTI خود اس کیس کو کرنے جا رہی ہے. اب کیوں سٹے لیتے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے تو بار بار ہائی کورٹ میں کیوں جاتے ہیں؟ کیوں آپ نے اتنا عرصہ اس معاملے کو سٹے پہ رکھا؟ بلکہ تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے, ہم ساری چیزیں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور الیکشن کمیشن اب پاکستان کہہ دے کہ نہیں, ان کا فارن فنڈنگ کیس جو تھا وہ غلط تھا, انہوں نے غلط فائل کیا تھا, یہ ٹھیک ہے, ان کے اکاؤنٹ ٹھیک ہیں, ان کا آڈٹ ہم نے کیا وہ ٹھیک ہے. تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن مسلسل جب یہ ڈیٹ لے رہے ہیں, تاریخیں لے رہے ہیں, چیزوں کو چھپا رہے ہیں, عدالتوں میں جا رہے ہیں, عدالتوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں, سٹے کے پیچھے چھپ رہے ہیں, اور کوئی کیس ہو سکتا ہے کہ 2014 سے لے کر ابھی تک اس کا فیصلہ نہ ہوا. یہ تو کچھ دنوں میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا, 3 مہینوں کے اندر اندر. آج آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کر کے الیکشن کمیشن دباؤ میں آ جائے گا اور ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کرے گا اور فیصلہ آ جائے گا؟ نہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں لانے کے بجائے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, آپ نے وہ اوتھ لیا ہوا ہے, آپ نے الف لیا ہوا ہے ممبر اور چیئرمین الیکشن کمیشن نے, کہ جو بھی آپ یہاں کرسی پر جب تک بیٹھیں گے آپ انصاف کریں گے اور قانون اور آئین کے مطابق جو پاور آپ کو دیا اسے ایکسرسائز کریں گے.
مہربانی کر کے وہ پاور اس طرح ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ اپنے اوتھ کی وائلیشن نہ کریں، اپنے اوتھ کے مطابق آپ اس کا فیصلہ کریں۔ ان کا اوتھ آپ ان کو یاد دلانے جا رہے ہیں تو مگر چودھری منظور صاحب 2017 میں یہ جو معاملہ تھا کہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ تحریک انصاف کی جو اسٹے لینا چاہ رہی ہے وہ نہیں ہوگا، اور الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو جب انہوں نے چیلنج کیا تھا تو ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا موقف نہیں مانا تھا۔ پھر یقینی طور پر الیکشن کمیشن نے ان کو دیکھا ہوگا، جانچا ہوگا اور پھر نہیں مناسب سمجھا ہوگا کہ اس کیس میں کچھ ہے۔ اچھا پہلے تو دو گزارشات میری، دیکھیں آپ نے دو جگہ سے جج کرنا ہے ان کی پرفارمنس کو، اسپیشلی کرپشن کے حوالے سے۔ پہلے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھیں، پاکستان 117 پہ تھا، 120 پہ چلا گیا 2019۔ آپ ایک عام جنرل لوگوں سے نہ پوچھیں، کہ عام آدمی سے نہ پوچھیں جو کبھی کچہری یا تھانے گیا نہیں، آپ کیمرہ بھیجنا ہے تو آپ تھانے کے باہر بھیجیں، پٹواری کے باہر بھیجیں، کچہری کے باہر بھیجیں، سی ڈی اے کے باہر بھیجیں، ایل ڈی اے کے باہر بھیجیں۔ میری گزارش سن لینا، میری گزارش سن لیں، آپ جس کو مرضی پوچھیں وہ کہے گا 2 گنا کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے، اور کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہو رہا، جو ہمیں لوگ بتا رہے ہیں کہ کوئی کام پیسوں کے بغیر نہیں ہو رہا۔ ایک بات، دوسری بات دیکھیں مہنگائی کی بات انہوں نے کی، اگر کسی ایک آدھ پیریڈ میں وہ گئی ہے تو وہ نیچے بھی آئی ہے۔ ہمارے دور میں جو تھا وہ ہم چینی ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، چینی ایکسپورٹ کی تھی، گندم ایکسپورٹ کی تھی، گندم کی پروڈکٹس ایکسپورٹس کی تھی، کپاس ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ زرعی ملک ہونے کے ناطے آپ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں، اور کرشنگ سیزن کے اندر کبھی نہیں آپ کو یہ سنا ہوگا کہ قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئیں۔ یہ چینی کی کرشنگ سیزن ہے، پیک پہ ہے، اور اس میں قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئیں۔ رہی بات یہ کہ یہ انہوں نے تو بہت سارے وعدے کیے تھے نا، 8,000 ارب پہلے سال کرنا تھا اور یہ ساری چیزیں کرنی تھی، کوئی چیز یہ کر ہی نہیں پا رہے۔ ایکچول تو یہ چاہیے آج میرا خیال ہے ہمیں پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ ان کے 2.5 سال کے جو پس ہیں کم از کم آدھے تو پورے ہونے چاہیے تھے نا۔ 1 کروڑ جاب تھی تو 50 کروڑ جابس۔ رہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپلس میں چلے گئے، یہ سپریم کورٹ میں چند دن پہلے کیس آیا ہے، 10,000 کنٹینر رکا ہوا ہے، ان بیچاروں کو ڈیمیجز پڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں وہ امپورٹرز جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف اس لیے کہ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ صرف یہ سرپلس دکھا سکیں، اور اس سے لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ 10,000 کنٹینر میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ یہ رکا ہوا ہے۔ ہم نے بڑھائی تھی ایکسپورٹس، 19 ارب ڈالر سے لے کر 26 ارب ڈالر پہ لے کر گئے تھے، اور یہی فیصلہ آباد سے لے کر ہر چیز جو تھی اس کی ایکسپورٹس بڑھی تھی۔ دوسری بات جو آپ کا سوال ہے، اچھا دیکھیں فورن فنڈنگ پہ آنے سے پہلے کیونکہ آپ نے گفتگو کر دی ہے نا، تو وہ تحریک انصاف والے ایک سوال پوچھتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے کر لوں کہ آپ کرپشن کے متعلق بات کرتے ہیں، بد انتظامی کے متعلق بات کرتے ہیں، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، یہاں کرپشن بد انتظامی اپنے عروج پر ہے، بد انتظامی اس حد تک ہے کہ یہاں کی حکومتیں کچرا تک اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، فٹ پاتھ خالی کرانے کے قابل نہیں ہیں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، نیب یہاں کے آفیسرز کو پکڑتی ہے، ان سے پیسہ ریکور کراتی ہے، سندھ حکومت کو دیتی ہے، سندھ حکومت انہی کرپٹ آفیسرز کو نہ صرف دوبارہ تعینات کر دیتی ہے بلکہ انہیں ترقیاں بھی دے دیتی ہے۔ پنجاب میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہو تو کتنا ہنگامہ ہو جائے گا؟ تو آپ لوگ کرپشن پہ بات کرتے ہیں، بد انتظامی پہ بات کرتے ہیں۔ میں اب مثالیں دے دیتا ہوں پنجاب کے اندر بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کچھ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کراچی کے آپ بندے ہی ٹھیک نہیں گن رہے۔ کیا ڈیمانڈ ہے کراچی کی ساری پارٹیوں کی؟ نہیں، میں تو آپ کی آبادی 3 کروڑ کی بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں 1.5 کروڑ ہے۔ میں 1 منٹ ذرا میں ادھر بھی آ جاتا ہوں، پہلے مجھے آپ کے اس آرگومنٹ کا جواب دینے دیں۔ آپ انتظام کر رہے ہیں 1.5 کروڑ کا، پانی کا انتظام 1.5 کروڑ کا، صفائی کا انتظام 1.5 کروڑ کا، آپ کو باقی چیزوں کا انتظام 1.5 کروڑ کا کرنا ہے، آبادی آپ کی 3 کروڑ ہے، تو کیسے آپ میٹ کر پائیں گے؟ رہی بات کرپشن کی، تو یہاں پہ یہ دیکھیے نا، جو لاہور کے اندر صفائی کا بہترین انتظام تھا، کیا حالت ہے لاہور کی؟ ذرا دیکھیے، سارا کوڑے کا ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں پہ بھی پرابلم ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو دیے، وہ پراپر کام نہیں کر سکے، انہوں نے کچھ کمپنیز ہائر کی، ان کے کانٹریکٹ سسپینڈ ہو گئے، اب دوبارہ نئے سرے سے آ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہی بات یہ دیکھیں، آپ نے جو سوال ادھر جی اچھا چلیں اس پہ پھر کسی اور نشست سے بات کریں گے۔ وہاں پہ تو کانفلکٹ تھا نا، یہاں پہ تو کانفلکٹ کوئی نہیں تھا۔ ایم کے ایم لوکل گورنمنٹ ایم کے ایم کے پاس تھی، اب کمپیریٹیولی وہ نہیں سر، میرے خیال میں 13 سال سے چیف ایگزیکٹو پیپلز پارٹی کا ہے، اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک وزارت کے ماتحت ہے،
اور پنجاب میں ایسا کیا ہے تحریک انصاف نے کہ آتے ہی لوکل گورنمنٹ کو معطل کر دیا کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے مطابق ٹھیک نہیں چل رہی تھی, تو یہ پاور سی ایم کے پاس تھی. اگر پرابلم تھی تو 13 سال میں یہ ٹھیک ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی. ایک لمبی بحث ہو جائے گی. ایک بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد آ کے میں آپ سے یہ احتجاج کے متعلق پوچھنا چاہوں گا. اس بحث کو کسی اور نشست میں رکھیں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک. اندلیب صاحبہ, آپ سے ذرا معذرت کے ساتھ کیونکہ جواب لینا ضروری ہے چودھری منظور صاحب سے, تو میں وہیں سے گفتگو شروع کرتا ہوں. چودھری منظور صاحب, یہ جو 2017 میں ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ تحریک انصاف کا موقف غلط ہے اور جورسڈکشن بنتی ہے الیکشن کمیشن کی, تو الیکشن کمیشن نے 2017 سے اب تک جانچ پڑتال کی ہوگی یا نہیں کی, اس بارے میں کوئی معلومات ہے آپ لوگوں کو؟ ہو سکتا ہے انہوں نے معلومات کی ہوں اور ان کو کچھ نہ ملا ہو اس میں. نہیں, دیکھیں یہ 6 بار گئے ہائی کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ نے 6 بار ہی کہا کہ نہیں, ان کی جورسڈکشن ہم سٹے نہیں کر سکتے. اب آ گیا ہے, انہوں نے مان لیا, اعتراف جرم کر لیا ہے. اب تو فیصلہ اناؤنس ہونا ہے. اگر ایک بندہ اعتراف جرم کر لے کہ ہاں یہ ہوا ہے اور وہ ایجنٹ نے کیا, ایجنٹ کون ہے؟ جو عمران خان صاحب نے خود کمپنیز بنائی ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ آپ کے پروگرام میں کہہ دوں, یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ شروع ہوا ہے کام اس ایشو کے اوپر, یہ دیکھنا کیا کیا نکلتا ہے. اکثر لوگ یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن اس کو زیادہ دیر روک نہیں سکے گا, چونکہ جو آنی تھی رپورٹ وہ آ گئی ہے, انہوں نے مان لیا ہے. تو اس کے بعد اب تو انہوں نے فیصلہ اناؤنس کرنا ہے, وہ کب کرتے ہیں اس کو ان کو جلدی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا اندلیب عباس صاحبہ, یہ تو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو اپنی رسیدیں جمع نہیں کرا رہی, چاہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو چلے جائیں گے, احتجاج کر دیں, دباؤ بھی ڈال دیں گے, ہو سکتا ہے بات سن بھی لی جائے, آپ لوگ کیا کریں گے؟ چلیں, اچھا آپ نے مجھ سے ہی سوال کر لیا کیونکہ میں حیران تھی کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور یہ ان کی باتیں پوچھ ہی نہیں رہے ان سے. چلیں کوئی نہیں, میں اس کو جواب دیتی ہوں اور میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ مجھے وہی موقع دیں گے جو آپ نے ان دونوں کو دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں تو 13 سال میں 38 نالے صاف نہیں ہو سکے. 13 سال میں ہر دفعہ جب بارش ہوتی ہے کراچی جو ہے وہ دبئی کی بجائے منجو دڑو بن جاتا ہے, بلکہ وہ کوئی ڈوب جاتا ہے اس کے اندر. 13 سال میں ترقی کس کی ہوئی؟ ترقی ہوئی واٹر ٹینکر مافیا کی, ترقی ہوئی ان کے سارے بلڈنگ مافیا کی, بلڈنگ کرپشن مافیا کی. ترقی کس کی ہوئی؟ کسی کو پھپھی کو وزیر لگا دیا, کسی کو بہن کو ادھر لگا دیا, کہا گیا جی یہ جو ہیں یہ میرے دوست ہیں, ان کو پی آئی اے پہ لگا دیا, جن کا کیس اب چل رہا ہے, اعجاز ہارون کا کیس, جس کی وجہ سے پی آئی اے 500 بلین کی اس میں گئی, لائبلٹیز میں گئی. وہ جو لیزز لی ہوئی ہیں تب کی, ان کی کرپشن بھی سامنے آئے گی. ہاں, اب آپ پوچھیں کہ جی یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے, میں بالکل ان کی ایک بات سے اگری کرتی ہوں, یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ہمارا کیس تو چلیں ہم نے 40,000 ڈونرز کی ایک چیز, رسید, NIC نمبر سب دے دیے. ان کی دونوں 2 سال ہو گئے ہیں, یہ ایک رسید نہیں لائے, یہ ایک NIC نمبر نہیں لائے کہ ان کی کہاں سے فنڈنگ آئی. اب کٹھے ہو گئے, بیکاز کٹھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کٹھے ہونے کا وہی نیب کا مطلب ہے کہ تم میرے کیس بند کرو, میں تمہارے کیس بند کروں گا. جو کیسز ہیں 95% کیسز تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے ہیں. ہم تو اب ہم تو ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کریں, ہم نے آزاد کر دیا. پر کیوں گئے؟ دیکھیں, ہم بالکل ہمارا قانونی حق جو ہے ہم کریں گے, اور یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا کہ ایجنٹس کی, اس کی ٹیکنیکل اس کی چیز ہے, اس کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہے. ایجنٹ از اے ٹیکنیکل ٹرم جو کہ یوز ہو رہا ہے. بہرحال اس کو بھی آپ چھوڑ دیں, چلیں جو مرضی کہہ لیں جی 40,000 میں سے آپ نے اتنے بندے اور اتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ فور نہیں کیے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو 40 سال پرانی پارٹیاں ہیں, ان کے پاس ایک آنے کا جو ان کی فنڈنگ ہوئی ہے, جو بلینز اور ٹریلینز آف روپیز انہوں نے اپنی پارٹیوں کی فنڈنگ کی ہے, ان کے پاس ایک رسید کیوں نہیں؟ 2 سال ہو گئے. یہ کل جا رہے ہیں, کل یہ کیا لے کے جا رہے ہیں, اور کل یہ کیا کہیں گے؟ اگر 2 سال یہ نہیں لے کے گئے تو کل یہ کیا کہیں گے؟ قطری خط لے کے جائیں گے. یہ آپ کے تمام وزیر جو بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس معاملے پر, میں آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہے آپ کو, اور آپ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. جی اس معاملے پر شبلی فراز بھی بات کر رہے ہیں, اس پر فاروق حبیب بھی بات کر رہے ہیں, اس پر تمام لوگ آپ کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, آپ مطمئن بھی ہیں. کیسے مانیں ہم؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں. اب دیکھیں, پہلے بھی اب یہ بات کرتے ہیں, آپ نے عوام کا ریاکشن دکھایا. لاہور جو کہ ان کا گڑھ ہے, 11 پارٹیاں اکٹھی ہوئی,
اور میں آپ کو پتا ہے آپ کے پروگرام میں 6 سال سے آ کے کہتی رہی ہوں کہ ایک دفعہ آپ مینار پاکستان بھر دیں، ایک دفعہ آپ مینار پاکستان بھر دیں. جب حکومت میں تھے تب بھی نہیں بھر سکے، اور آشکار ہو گیا کہ عوام ان کے ساتھ کیسی ہے. جہاں ان کا سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی، لوگ آئے نہیں، لوگ ہمیشہ کرپشن کے خلاف آتے ہیں. چلیں، یعنی عوام پر آپ کو بھروسہ ہے. میں آگے چلتا ہوں، میرے خیال میں انف ٹائم آپ نے دیا ہے. جاوید عباسی صاحب، احتجاج میں ان کی فنڈنگ کو بچانے لوگ نہیں آئیں گے. جاوید عباسی صاحب، ٹپ آف دا آئس برگ ہے یہ، اور اندریا بابا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے مشکل نہیں، آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گی. آپ لوگوں کے پاس رسیدیں نہیں ہیں، آپ لوگ جو یہ لے کے جا رہی ہیں آپ کے گلے پڑ جائے گا. اس پہ میں بالکل رسپونڈ کروں گا، لیکن میں پہلے بتا دوں، میں نے پہلے گورننس کی باتیں کی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اس ملک کی اتنی بڑی بےزتی ہوئی ہو کہ اس ملک کا ایک جہاز جس میں سارے مسافر بیٹھ گئے تھے، میں بتاؤں جہاز آپ غائب کر گئے تھے. جاوید صاحب سوری، آپ نے غلط کہا. آپ کے دور میں جہاز لے کے غائب ہو گیا تھا وہ سی ای او، وہ جہاز آج تک نہیں ملا، وہ چوری ہو گیا تھا جہاز. آپ اوپر بیٹھے تھے اور جہاز چوری ہو گیا تھا، پی آئی اے کا جہاز. جاوید عباسی صاحب کو بات کرنے دینا، غلط بات کرنے کو ہے یہ اسی طرح چلانا شروع کر دیتے ہیں. ایک دوسرے کی بات سنیں، انہوں نے باتیں کی، ہم نے پوری طرح ان کی بات سنی. آپ مہربانی کر کے ہماری بات سنیں، اپنی ٹائم پہ ضرور رسپونڈ کریں، آپ کا حق ہے. اس دفعہ ساری دنیا میں اس نے تماشا لگایا. اس سے پہلے تماشا انہوں نے لگایا کہ انہوں نے کہا کہ 160 کے قریب انہوں نے کہا ہے پائلٹ کے لائسنس جعلی ہیں. دنیا نے ہمارے اوپر ریسٹرکشن لگا دی. آج ہماری یہ لائن دنیا میں بے شمار ممالک نے پابندی لگا دی. آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہوئے تھے. کبھی آپ نے پاکستان کی جو بڑی ہماری ایک ایسی سب سے بڑی ایئر لائن ایک زمانے میں تھی، اس میں خرابیاں ضرور آئی ہیں اور مختلف اوقات میں خرابیاں آئی ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن اس طرح اس کا آپ نے تماشا لگایا، اس کے بدنام کرائے کہ وہ پائلٹ دنیا کے کسی ملک میں جو بھی کام کر رہے تھے ان کی بھی ڈگریاں آپ نے جعلی کروا دی، مشکوک کروا دی، اور اپنی ایئر لائن پہ بھی پابندی لگا دی کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں جا ہی نہیں سکتی. اور ایک جہاز دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کوئی پاکستان کہتا ہوں بڑا تماشا لگاتا ہے. اگر اس کی کوئی لیز منی تھی، کوئی عدالت کا فیصلہ ہے وہ تھا، اتنی بڑی منسٹری ہے، منسٹری کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا. میں ریسنٹ ہسٹری میں، آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ پروگرام بھی کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ اپنا ویو رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے کسی ممالک کے ساتھ یہ حرکت ہوئی ہے. ابھی دوسری بات، ان کے منسٹر بار بار جو ویکسین ہے ہماری جو کرونا کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم نے آرڈر کر دیے ہیں، ہم لا رہے ہیں، ہم جنوری میں شروع کریں گے. کل جو ان کے منسٹر ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں، جو ہیں جو ان کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، ابھی تو ہم نے کسی سے بات ہی نہیں کی، ہم نے تو کبھی ابھی تک کوئی چیز ہی نہیں دی، ہم نے تو ابھی تک کوئی آرڈر ہی پاس نہیں کیا، ہم نے تو ابھی صرف لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ٹھنڈی کہاں سے لائے. آپ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ساری دنیا کے ممالک اس وقت اپنے لوگوں کو ویکسین کی طرف لے کے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم کورونا سے بچے اور ویکسین لگوائیں تاکہ دنیا نارمل اور ملک نارمل ہو. آپ اندازہ مگر فیصل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں اسد عمر نے بھی کہا ہے، اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے اور فیصل صاحب نے بھی کہا ہے کہ فروری سے ویکسین آنا شروع ہو جائے گی. ابھی ہم اپنا سسٹم بنا رہے ہیں، سافٹ ویئر تیار ہے اور ہم نے موک شروع کر دی ہیں. فیصل صاحب کی پرسوں کی پریس کانفرنس جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ابھی کسی ملک کو آرڈر دیا ہے، آپ نے چائنا کو دیا ہوا ہے، آپ نے امریکہ کو دیا ہے، آپ نے فائزر کو دیا ہوا ہے، آپ نے رشیا کو دیا، انہوں نے کہا نہیں ابھی تک کسی ممالک کو ہم نے آرڈر نہیں دیا. آرڈر نہیں دیا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر کرنے کے بعد اویلیبل ہو جائے گی ابھی فروری میں. یہ باتیں اب آج انہوں نے کہی ہے، پرسوں کی آپ بات کر لیں. سارے دیکھیں باتیں کلیم کرنا، یہ تو اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ چینی کا سکنڈر سے آئے گا تو ہم لوگوں کے نیب میں ریفرنس بھیجیں گے، ان کے خلاف ایکشن لیں گے، جو لوگ آٹے میں نوال تھے ان کے خلاف ایکشن لیں گے. انہوں نے کہا جو انہوں نے پیٹرولیم میں پیسہ کمایا ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے. ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ کچھ چیزوں کو مہربانی کر کے ضرور دیکھیں جو اس طرف پاکستان کو جا رہا ہے. پاکستان کا جو شخص ہے، پاکستان کی جو عزت ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، وہ ہمیں سب کو مل کر اسے آگے لینا چاہیے اور کوئی ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے پاکستان کے وقار میں جو ہے وہ نقصان ہو. یہ فارن فنڈنگ والا کیس، ان کا کیس ان کے لوگ لے کے گئے، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے خلاف بھی کچھ ہے تو ضرور ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے سامنے چیزیں ضرور آئیں گی، ہم ساری چیزیں پیش کریں گے. یہ فیصلہ ان کا ہونے دینا چاہیے. ہم عدالتوں میں نہیں چھپیں گے، ہم اسٹیٹ آرڈر کے پیچھے نہیں چھپیں گے، ہم بار بار دوسری عدالتوں میں جا کے جورسڈکشن اس وقت آدمی کرتا ہے جب کچھ چیز چھپا رہا ہوتا ہے. اگر چھپا نہیں ہو رہا ہوتا یہ چیزیں سامنے لے کے جاتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے اور فیصلہ کرواتے. اگر یہ فیصلہ وہاں نہیں ہونے دے رہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ، سیاسی جماعتیں جو ان کے متعلق سوچ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے. مہربانی کر کے ان کو خود وہاں جا کر کھڑے ہو کے کہنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کریں. یہ حکومت میں ان کا کیس 2014 سے چل رہا ہے. بھائی صاحب اب ایک بریک کی طرف نہیں جانا ہے.
इनका मानना तो ये है ना कि जो आपसे पूछा जा रहा है, आज शिल्पी फराज साहब ने पेपर्स दिखाए कि ये सवालनामा आपको भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, ये रसीदें आपसे मांग रहे हैं, आप लोग एक अरसे से अपने अकाउंट्स पेश नहीं कर रहे इलेक्शन कमीशन को, तो जब आप उनसे मांगने जा रहे हैं तो पहले अपने आप को तो क्लियर कराएंगे। आपने अपने आप को क्लियर करा लिया है, शिल्पी फराज साहब गलत कह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे पूछता हूँ। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। चौधरी साहब आपके पास मुझे आना था, लेकिन मुख्तसर सा मैं पूछ लेता हूँ जावेद अब्बासी साहब से कि जो असल इशू है इस पर ही बात हो जाए। जावेद अब्बासी साहब, अपने तो जवाब जमा कराए ना आप, वो कह रहे हैं अपने तो आप जमा ही नहीं करा रहे, हमारा पूछने चले आ रहे हैं आप। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैंने अपने शुरू में कहा कि हम पीटीआई के खिलाफ नहीं गए थे, पीटीआई के खिलाफ उनके अपने लोग गए, उनके बानी अरकान में से गए। हमारे खिलाफ पीटीआई के एमएनएज गए हैं, वो हमारे से किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा, किसी और अदारे ने नहीं कहा, ये हमारे खिलाफ गए। हम अपना साथ जरूर देंगे, लेकिन जो 2014 का केस है उसका पहले फैसला हो जाए, बाकी केसेस में भी हम भी अपना साथ देंगे। और इलेक्शन कमीशन को हमारे केसेस का भी फैसला करना चाहिए। हमें जब इलेक्शन कमीशन हुक्म करेगा, अभी तक हम अदालतों के पीछे नहीं छुपे ना, ये भी हुक्म है, हम भी चीजें जब आपसे पूछा जाएगा, वो कह रहे हैं पूछा जा रहा है, आप नहीं बता रहे, ठीक है, आप सब कुछ पेश कर देंगे, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ का फैसला हो। चौधरी साहब, मुझे आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इन तमाम मामलात को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002, इसका आर्टिकल 13 तो ये कहता है कि हर साल हर पॉलिटिकल पार्टी को साल के इख्तिताम के बाद 60 दिन के अंदर अपने तमाम गोशवारे और अकाउंट्स की डिटेल्स जमा करानी है, वरना फिर उसका जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो कैंसलेशन में जा सकता है। तो ये प्रैक्टिस हर साल होती है तो फिर क्या करते हैं? क्या रिकॉर्ड को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं? ये डिमांड फिर इस वक्त किस चीज़ की हो रही है? होता क्या है सर? ये जमा होते हैं। अच्छा। और उस पे ऑब्जेक्शंस उठाए हैं पीटीआई ने, ये जो जिनके जवाब मांगे जा रहे हैं। अब मैं एक ऑब्जेक्शन बताऊं आपको, मतलब उस दिन वो जो मेंबर्स थे वो भी हंस रहे थे, हमारे जो लोग पेश हुए थे वो भी हंस रहे थे। इन्होंने एक जमा करवाई कि एक PPP रजिस्टर्ड है अमेरिका के अंदर, ठीक है, और उन्होंने कहा जी ये इनकी है। और वो पता क्या, जब पता चला तो वो को पॉलीथीन पेपर कोई रजिस्टर है उधर अमेरिका के अंदर, और उसको उठाकर इधर ले आए और कह रहे हैं इसका जवाब दे। मतलब इस किस्म के मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें ये उठाकर बैठे हुए हैं। हर साल जमा होते हैं और हमारी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। ये जवाब जो इनके क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इन्होंने एप्लीकेशन डाली है ना फारूक हबीब की तरफ से, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी और पीटीआई PMLN के खिलाफ भी, तो हमने उसका जवाब देना है। अब वहां पे हमने नहीं एप्लीकेशन डाली हुई इनके खिलाफ, इनके तो अपने एक फाउंडर मेंबर ने एप्लीकेशन डाली है। तो अगर वो 6 साल पुराना है, मैं चलो आपके मेरिट पे कहता हूं, जो जितनी पुरानी है उस पे फैसला कर दें, या ये इस बात पे करें कि अगले हफ्ते हमारा भी फैसला कर दें, इनका भी फैसला कर दें। बेशक हमारे खिलाफ कर दें, इनके हक में कर दें, ये करें तो सही ना, अगले हफ्ते फैसला कर दें। ये मैं आपके प्रोग्राम में ऑफर कर रहा हूं, हमें ये कबूल होगा। अच्छा, तो इस पर ये आप एहतजाज पर जा रहे हैं, आप 6 साल से एहतजाज से पहले क्या इलेक्शन कमीशन से इस पर राब्ता किया गया? उनका मौकिफ क्या है, वो क्या कहते हैं? आप वहां पर भी जाके इलेक्शन कमीशन से बात ही करेंगे ना, वो अभी क्या कह रहे हैं? वो वो मुसलसल डिले कर रहे हैं ना। अब हम भी इनका देख रहे हैं, उसके अंदर हमारी पार्टियां भी बनी हैं, गालिबन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हमने एक बार कहा था कि हम भी जाकर उसमें पार्टी बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअल तो पार्टी जो है वो अकबर बाबर है, वो हम नहीं है, ठीक है, जिसने वो सारे सबूत दिए हैं। अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो हमारे खिलाफ भी फैसला कर दीजिए। इन्होंने जो पेश किए हैं, जिस तरह से मैंने PPP का आपको कहा है, तो वो एक मजाका खेज बात है ना कि एक पॉलीथीन पेपर की कंपनी है, उसको उठाकर आप कह रहे हैं कि ये उधर रजिस्टर है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको फैसला होना है। अच्छा, ये जब आप जाएंगे तो अकबर बाबर साहब भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि वो फरीक हैं, वो असल में कानूनी तौर पर अपना केस जो है उनकी मर्जी, हमारे साथ फैसले की बात करेंगे। नहीं, हमारे साथ क्यों जाएंगे? नहीं, हमारे साथ क्यों जाएंगे? वो तो उसके अंदर फरीक हैं। हम तो उनसे ये कह रहे हैं कि पहले ये जवाब नहीं दे रहे थे, अब चूंकि जवाब आ गया तो आप फैसला कर, अब आपको फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, अंदली बाबा साहब, सिर्फ ये मामला नहीं है फॉरेन फंडिंग केस का, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा केस, पीपल्स पार्टी गई हुई है BRT के मामले पर, तो ये तमाम मामला जो हैं इन पर आप लोग स्टे ले लेते हैं, आपके केसेस नहीं चलते। अपोजिशन का बड़ा वैलिड ये आपसे सवाल होता है कि आपके केसेस नहीं चलते और इनका केस अभी क्या इंक्वायरी शुरू होती है, बंदा उठा लेते हैं आप लोग।
अच्छा मसूद, अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जैसे आप तहम्मुल से उनको सुनते हैं, मुझे भी सुना करें, क्योंकि बीच में जब आप बोल पड़ेंगे तो फिर वो उसका आधा जवाब आएगा और वो एक कॉन्टेक्स्ट ही फिर फ़र्क चला जाता है, नाजरीन को समझ ही नहीं आती, वो समझते हैं यही है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जी हमने एतराज़ात किए हैं, और इन्होंने कहा कि जी, लेकिन इन्होंने गलत कहा, अकबर एस बाबर पार्टी से निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे अज़मा बुखारी हैं, पहले वो थी उसमें पीपल्स पार्टी में, और जब वो पीपल्स पार्टी में थी तो उनके बयानात शहबाज शरीफ के मुतालिक जो उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हुए हैं ज़हनी हालत पे और उस पे, वो आपके चैनल ने 10 दफ़ा दिखाए हैं। अच्छा, उसके बाद वो चेंज होके आ गई शहबाज शरीफ के साथ नून लीग में, और अब वो कुछ और ही बोलना शुरू हो गया, वो शहबाज शरीफ के गीत गाती हैं, गुन गाती हैं। क्योंकि जब एक बंदा पार्टी में होता है वो फ़र्क होता है। ये जो कहते हैं अकबर एस बाबर इन्हीं की पार्टी का था, बिल्कुल था, लेकिन उसको निकाला गया, और जब उसको निकाला गया तो उसने ऑब्वियसली, उसको पहले तो ये ख्याल नहीं आया, बाद में उसको ख्याल आया, तो उसकी बात की कोई वो क्रेडिबिलिटी नहीं, बिकॉज ही वाज किक्ड आउट फ्रॉम द पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने बात की कि जी इन्होंने एतराज़ात किए हुए 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं इनको बुलाते हुए, इसको बुलाते हुए इलेक्शन कमीशन को, इन्होंने एक एतराज़ का जवाब नहीं दिया, एक रसीद नहीं दी, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। और तीसरी बात यह है कि बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि अगर बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा था कि PMLN जो है वो उसामा बिन लादेन से फंड लेके करती रही है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के पास, फर्रुख हबीब साहब की एप्लीकेशन में ये एतराज है? फरुख हबीब साहब की एप्लीकेशन में एतराज है? एप्लीकेशन मैंने नहीं पढ़ी, मैं वो तो आप एतराज करेंगे तो उससे जवाब मांगा जाएगा ना। एप्लीकेशन नहीं पढ़ी तो नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, देखा आपने, सुना नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी पार्टी जो है, कि एप्लीकेशन में जो मांगा जाएगा उसी का जवाब मिलेगा ना। अगर ये मामला मौजूद है और उसका जवाब अब मांगा जा रहा है और ये जवाब नहीं दे रहे, तो एक अलग बात है। ये जब मामला है ही नहीं, कहीं पूरे फसाने में इसका जिक्र ही नहीं है, तो इस पर दास्तान कैसे सुनाई जाए? मैंने ये नहीं कहा, क्या मैंने कहा कि ये एप्लीकेशन में है? नहीं, मैंने ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने ये कहा हुआ है। अगर ये कहा हुआ है और एक लीडर कह रही है, तो इसका मतलब है कि अगर 20 साल इनके खाते किसी ने खोले नहीं, एक दूसरे के खाते बंद कर रहे हैं, अब खुलेंगे, और उनमें बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, चाहे हमारा है चाहे इनका है, सामने आना चाहिए। लेकिन ये क्या एहतजाज किस बात का कर रहे हैं? एहतजाज इस बात का कर रहे हैं कि जी हमारे क्यों खाते खोल दिए आपने, हम तो रूल ऑफ लॉ से अबव हैं, सबके खाते खुले। परसों जब ये आएंगे तो ये इनकी हंसी होगी, इनका मजाक होगा कि अपनी तो रसीदें दी नहीं, तो किस मुंह से दूसरों की रसीदें मांग रहे हैं। अच्छा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जावेद अब्बासी साहब आपके पास आता हूँ, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। अंदलीब अब्बास साहिबा, जावेद अब्बासी साहब, चौधरी मंजूर अहमद साहब, मैं आपसे माजरत भी चाहूँगा, मैं मज़ीद से बात करना चाहता था, लेकिन मुझे बताया गया कि वक्त ख़त्म हो गया है, कुछ बातें तशना रह गई हैं। इंशाल्लाह और किसी नशिस्त में इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।